بے شک عالی جناب دقیانوس روم اور اس ریاست کے مفادات کو اپنے رشتہ داروں کے تعلقات پر ترجیح دیتے ہیں، لہذا میرا فرض ہے کہ بتا دوں مجھے یقین ہے کہ بانو ہیلن بھی اپنے شوہر میکسیملین کی طرح یکتا پرست ہیں اور ہمارے خداؤں کی پرستش نہیں کرتی۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ تمہارے منحوس مقاصد ان بیہودہ باتوں کا سبب بنے ہیں۔ تم ایک جھوٹے سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم نے جو کچھ کہا ہے ثابت کر سکتے ہو جولیس؟ ثابت کروں گا۔ ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جس دن عدالت لگے گی تمام دستاویزوں اور ثبوتوں کو پیش کر دوں گا۔ یقین رکھو کہ اگر ثابت نہ کر سکے تو اسی عدالت میں تم اپنا سر کھو بیٹھو گے۔ مجھے منظور ہے۔ اگر ثابت ہوا کہ تم بھی اپنے شوہر کی طرح مسیحی ہو تو تم کو بھی اپنے بیٹے کے ساتھ زندہ دفن کر دوں گا۔ چلو جاؤ۔ یہ سب دھمکیاں بیکار ہیں، ساری غداریاں بہت جلد فراموش ہو جائیں گی اور یہ خدا پرست اسی طرح سے اپنے مذہب کی تبلیغ کا کام اسی طرح جاری رکھیں گے۔ دیکھیں گے۔ عالی جناب، بہتر ہے کہ دوسرے خدا پرستوں کی عبرت اور غداروں کی سزا کے فراموش نہ ہونے کی خاطر اس واقعے کو ایک تختی پر لکھ کر اپنے محل میں محفوظ رکھا جائے۔ کاتب کو حاضر کریں۔ کاتب، ٹھہرو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہیلن، میں عدالت میں تمہارے خلاف گواہی دینے سے قطع نظر کر سکتا ہوں اگر تم اپنی فکر نہیں کرتی تو اپنے بیٹے کی فکر کرو، اپنے بیٹے کی۔ مطمئن رہو اگر مجھ سے شادی کر لو اس آرزو کو تم اپنے قبر میں لے جاؤ گے۔ مجھے یقین ہے کہ جس دن تمہارے بیٹے ارکمید پر خاک ڈالیں گے تمہیں عقل آ جائے گی، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ذرا سوچو ہیلن، میں تمہیں خوش رکھ سکتا ہوں۔ میں اپنے شوہر کے دین پر ہوں، تم سے اور تمہارے خداؤں سے نفرت کرتی ہوں۔ تم اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لو۔ تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو اس سے دریغ نہ کرو، اور اس بات کو اپنی گواہی میں بھی کہہ سکتے ہو۔ چلو گیلس۔ اس سلوک سے پشیمان ہوگی ہیلن، یہ دیکھو گی۔ تم میرے کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہیلن۔ حاضر ہوں عالی جناب۔ دیکھو، شہنشاہ روم جناب ایڈرین کے زمانے میں اور فیلاڈیلفیا پر عالی جناب دقیانوس کی حکومت کے دور میں فیلاڈیلفیا سے
6 سرکاری مشیر جن کے نام میکسیملین، تلمیقا، یوانس، سودیانس، مارٹینس اور دیناسس ہیں، رومیوں کے دین کو چھوڑ دیا اور شہنشاہ معظم کی عبادت سے سرپیچی کرتے ہوئے جھوٹے پیغمبر عیسیٰ ناصری کے نئے دین میں شامل ہو گئے۔ زندان کے ایک افسر کی غداری سے یہ لوگ زندان سے فرار ہوئے اور ایک چرواہے کے ساتھ جس کا نام کیا نام تھا اس کا؟ انتھونی علی جناب۔ انتونی تھا، اینجلس پہاڑ کے ایک غار میں چھپ گئے، لیکن شہنشاہ کے سپاہیوں نے ان کو تلاش کر لیا اور بحکم فرماندار فیلاڈلفیا جناب دقیانوس وہ لوگ اسی غار میں قید کر دیے گئے تاکہ بھوک اور پیاس سے مر جائیں، اور وہی غار ان کی قبر بن گیا۔ اس تحریر کو ایک کانسے کی تختی پر کھود کر محل کے خزانے میں تاریخی دستاویز کے عنوان سے محفوظ کرو تاکہ غداروں کا انجام دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ اطاعت ہوگی علی جناب۔ تنہا خدا کو پکارو جو تمام امور پر مسلط ہے، صرف خدا ہی ہے جو سننے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ اے واعظ، پھر جتنی بھی دعائیں کرتا ہوں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ خدا کو اس طرح پکارو جیسا کہ وہ چاہتا ہے، نہ اس طرح جیسے کہ لوگ جوپیٹر، وینس اور دیگر باطل خداؤں کو پکارتے ہیں۔ خدا پرستی کو ان عزیزوں سے سیکھو جو اتنے خطرات کے باوجود خدائے واحد کو پکارتے ہیں۔ خداوند نے مسیحا سے کہا کہ اے عیسیٰ، بنی اسرائیل کے ستمگروں سے کہہ دو کہ مجھے شرک سے پاک دلوں اور پسندیدہ کردار کے ساتھ پکارو، اور یقین جانو کہ جو کچھ تمہارے فائدے میں ہے خدا اسے قبول کرے گا۔ اور خداوند عالم نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا کہ اپنے ظاہر کو پانی سے دھو اور اپنے باطن کو نیک کردار سے، کیونکہ تم میرے پاس لوٹنے والے ہو، اور جس وقت تم مجھے یاد کرو اپنی ذات کو حقیر سمجھو، اور جب غافل لوگ سو رہے ہوں تم بیدار رہو۔ اب بتاؤ کہ تم میں سے کون اس کردار کا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب میکسیملین اور ان کے ساتھیوں نے ایسی زندگی گزاری ہے۔ وہ ایسے بہادر مومن تھے کہ جنہوں نے صرف خدا کے راستے پر قدم اٹھایا۔ 3 مہینے سے اپنے عالی شان مقبرے میں آرام کر رہے ہیں۔ آئیے ان کی روح کی خوشی کے لیے ہم سب دعا کریں اور ان پر اپنا درود و سلام نثار کریں۔ خداوندہ،
ہم تیرے دین کی پیروی کرنے والے یہاں جمع ہوئے ہیں، تجھے عیسی ابن مریم کا واسطہ ہمیں اینجل اصغار کے شہداء کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ان شہداء کی روح کو اپنے پیغمبروں کے ساتھ محشور فرما۔ ماں، آپ آنسو مت بہائیے، میں خود آپ کا خیال رکھوں گا۔ بابا خدا کی راہ میں شہید ہوئے ہیں نا؟ ہاں ہاں میری جان، ہاں۔ رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں بغیر اجازت اندر جانے کا حق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں رک جاؤ، رک جاؤ، تمہیں داخلے کا حق نہیں ہے۔ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، جاؤ لوٹ جاؤ۔ سپہ سالار عالی جناب جولیس کا حکم ہے کہ اس گھر کی تلاشی لی جائے۔ اس گھر کے رہنے والوں پر خدا واحد کی پرستش کا الزام عائد ہے۔ میرے خدا، یہ کیا ہوا؟ لگتا ہے کہ بانو ہیلن وحشت زدہ ہے۔ بے شرم، تم کیا چاہتی ہو؟ اب اس کے بعد یہی ہوگا، جس گھر کے رہنے والے عیسیٰ کا نام لیں گے اور خدا واحد کی پرستش کریں گے، وہ سکون کے مستحق نہیں ہے۔ جب تمہارا کام ختم ہو جائے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ واہ پتروس، واہ، شاباش۔ کھڑے کیوں ہو گئے؟ چلو تمرین جاری رکھو۔ گیلس، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم سے ملنا بہت ضروری تھا۔ گیلس، تم جانتے ہو تمہاری موجودگی یہاں خطرے سے خالی نہیں۔ بہت اہم مسئلہ ہے، نہیں معلوم تم میری مدد کرو گے یا نہیں۔ تم میری دوستی پر شک نہ کرو۔ تم جناب میکسیملین کو دوست رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ میں اپنی روح اور زندگی کے لیے ان کا احسان مند ہوں۔ اگر ضرورت پڑی تو اس احسان کا بدلہ دو گے پتروس؟ کیا خیال ہے پتروس؟ یہ تو میرا فرض ہے۔ کیا ہوا مجھے بتاؤ گیلس۔ بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ جناب میکسیملین کی عزت کی خاطر اپنی جان نثار کرو گے یا نہیں؟ میں تیار ہوں جناب میکسیملین کے لیے اپنی جان نثار کر دوں۔
पकड़ लो इसे। पकड़ लो इसे, पकड़ लो, भागने ना पाए। जूलियस का कत्ल हो गया। भागो, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। पेट्रोस ने जूलियस का कत्ल कर डाला है। भागो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। पेट्रोस भी मारा गया है, उसको भी मार डाला है। बाप रे बाप, बाप रे बाप, अब क्या होगा? बाप रे बाप। बानो हिलन, मेरी मालकिन, मेरी मालकिन, कहाँ है मेरी मालकिन? मालकिन, अच्छी खबर लाया हूँ मालकिन, खुशखबरी लाया हूँ। कहाँ है मालकिन? क्या हो गया गालस? मालकिन कहाँ है? किताब खाने में। किताब खाने में? हाँ गैलस। मेरी मालकिन, जूलियस, जूलियस मर गया। वो मर गया? खुदा का शुक्र, उसे उसके आमाल की सज़ा मिलनी थी। खुदा या शुक्र। खुदा का शुक्र है। वो कैसे मरा गैलिस? पेट्रोस मालकिन, बहादुर पेट्रोस ने उसको मार दिया। पेट्रोस? पेट्रो? जी मालकिन। पेट्रोस को क्या हुआ? पेट्रोस, उसने मालकिन, उसने इस राह में अपनी जान निसार कर दी। आली जनाब, अब कोई भी आपकी बानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप मुतमईन रहिए। खुदावंदा, बहादुर पेट्रोस पर रहम फरमा और उसे अपने पैगंबरों का हमनशीन बना। मेरी मालकिन, उसने खुदा की राह में अपनी जान दी है। गद्दारी के बाद गद्दारी। कुछ गद्दार मेरे अतराफ जमा हो गए हैं। दिन की रोशनी में तमाम लोगों के सामने एक कैदी गद्दार मैक्सिमिलियन से आज़ाद शुदा हमारे एक आला अफसर को कत्ल कर देता है, वो भी हमारा एक खास मुशाविर। और उधर हमारा एक गद्दार अफसर वीडियास कसीफ तफरीह और वक्त गुजरानी के मैदान का सूरमा गद्दारी करता है। बताओ मैं अब किस पर भरोसा करूं? ये सब मसीहियों की वजह से हुआ है। पहले भी जूलियस और हकीर ने इस बारे में खबरदार किया था। बेहतर है कि मुझे खबरदार करने के बजाय मसीहियों की तबलीग की रोकथाम करो। आली जनाब, हमने अपनी पूरी कोशिश की मगर बेफायदा रही। हमारी कोशिश नाकाम है और उनकी तबलीग बढ़ती जा रही है। तुम लोग माबदों के काहिन क्या कर रहे हो? मिर्रीख, अपोलोन और कादर वाला जुपिटर की अजमत उनके लिए क्यों बयान नहीं करते? आली जनाब, हमने अपनी पूरी कोशिश की है लेकिन बेफायदा है।
जितनी भी कोशिश करते हैं बेनतीजा साबित हो। तुम लोग बकवास करते हो। क्या मालूम कि ये नया दीन मंदिरों के पुजारियों में भी दाखिल न हो गया हो। क्या मालूम कि तुम गद्दार न हो, तुम गद्दार न हो और तुम कत्ल कर डालो उन्हें। उन तमाम नए दीन के मानने वालों की गर्दनें उड़ा दो और उन्हें आग लगाकर जला डालो। सलाम हो जनाब दकियानूस पर। शहनशाह मुअज़्ज़म जनाब एड्रीन जो यरूशलेम के सफ़र से लौटे थे आज से 3 दिन पहले गुजर गए। क्या कहा? शहनशाह एड्रीन 3 दिन पहले दुनिया से चल बसे। कादिर वाला जुपिटर की पनाह, मैं इस मुसीबत को कैसे बर्दाश्त करूं? मेरी सारी उम्मीदें उनसे थी। मैं अभी अंदरूनी जराइम पर काबू नहीं पा सका हूं, तो मैं अब किस तरह रूम की साजिशों को अपनी हुकूमत के खिलाफ नाकाम बनाऊं? आइंदा शहंशाह कौन? एंटोनिन अली जनाब। शूरा रूम ने जनाब एड्रीन के मुंह बोले बेटे एंटोनिन का इंतखाब कर लिया है। अच्छी खबर लाए, बहुत अच्छी खबर है। दुरूद हो रूम की शूरा पर, दुरूद हो हमारे जाहिद व पारसा एंटोनिन पर। मुझे यकीन है कि हमारा एंटोनिन से राबिता एड्रीन के राबिते से ज्यादा करीब तर होगा। उन्होंने शहंशाहियत को जबरन कबूल किया याले जनाब। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत होशियार है। जाहिर कुछ करता है तो बातिन में कुछ और, कहना ये तो करना वो। इसी मुनासिबत पर कल से 1 हफ्ते के लिए जश्न मनाएं। लेकिन आली जनाब आनजहानी शहंशाह को तो आपने भुला दिया। नहीं। पहले आनजहानी शहंशाह के लिए एक दिन की सोगवारी का ऐलान करो। जश्न रहने दो, जश्न हम बाद में मनाएंगे। मालकिन खुशखबरी, मालकिन एक खुशखबरी और लाया हूं। एक खुशखबरी और मालकिन। क्या हुआ गैलिस? इस बार कौन सा सितमगर जहन्नुम रसीद हुआ? एड्रीन मालकिन, शहंशाह एड्रीन मालकिन। खुदाया शुक्र। खुदा की लानत हो उस पर, खुदा की लानत हो उस पर। वो अपने मनहूस कदमों के साथ फिलाडेल्फिया के अवाम के लिए मुसीबत और बदबख्ती लाया था। लानत हो उस पर और लानत हो खुदायान रोम पर। आमीन। मालकिन पता है आपको शहंशाह कौन बना है? कौन बना है? एंटोनिन मालकिन। रोम के शूरा ने एड्रीन के मुंह बोले बेटे को शहंशाह बना दिया है। क्या फर्क पड़ता है? ये दूसरों से मुख्तलिफ नहीं, एक से बदतर एक।
یاران غار 20 سال سے اپنے محبوب کی عنایت کے سائے میں سو رہے ہیں، جس طرح غار کے باہر کی دنیا ان سے بے خبر ہے، وہ بھی غار کے باہر کی دنیا سے اور جو کچھ تقدیر لکھ رہی ہے اس سے بے خبر ہے۔ اسی زمانے میں دقیانوس کی زندگی اس کی ہی مانند ایک جابر کے ہاتھوں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک امید، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بابا کی انجیل کی تلاش میں ہوں۔ وہ انجیل جو کھال پر لکھی ہوئی تھی تمہارے والد کے جانے کے بعد غائب ہو گئی، لیکن وہ انجیل جو کتابی شکل میں ہے میرے پاس ہے۔ میرے مالکین، عالی جناب رقمید، کیا ہوا گیلس؟ یہ شور و گل سن رہے ہیں؟ شہر میں گڑبڑ ہے؟ جی ہاں، آپ کے والد کا قتل ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، نہیں معلوم آپ کو تعزیت دوں یا نہیں۔ عجیب قتل تھا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، مارکس کے سپاہیوں نے تمام باغیوں کو قتل کر دیا۔ دقیانوس بھی ان میں سے ایک تھا۔ ان سب کو پکڑ رہے ہیں جن کا تعلق دقیانوس سے تھا۔ آخر کار انہی لوگوں نے میرے باپ کو قتل کیا جن کی سالوں سال اس نے خدمت کی تھی۔ دیکھ رہے ہو میکسیملین، 20 سال کے بعد تمہارے قاتل کو سزا مل گئی۔ میرا خیال ہے کہ خدا پرستوں کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔ نہیں میرے بیٹے، جیسا کہ اینٹونین اور اینٹونی کے زمانے میں فرق نہ پڑا، مارکس کے زمانے میں بھی تبدیلی نہ ہوگی۔ صرف دعا کرو کہ اس سے بدتر نہ ہو۔ اے خدا، کیا ایک دن آئے گا جو مومنین کی حالت اس سے بہتر ہو؟ بہت سی قربانیاں تھیں اور سختیاں بھی برداشت کی۔ اگر حالات اس سے بھی بدتر ہوں تب بھی ہم اپنا راستہ جاری رکھیں گے۔ دقیانوس کی موت کے بعد ہر علاقے میں ہرج و مرج اور بدامنی پھیل گئی۔ ہر شخص ایک علاقے میں بغاوت کرنے لگا۔ ہیلن اور اس کے بیٹے ارکمید نے موقع غنیمت جان کر اینجلس غار کے جوان مردوں کی راہ جاری رکھتے ہوئے یگانہ پرستی کی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے مختلف اجتماعات میں حاضر ہو کر لوگوں کو نجات کی راہ سکھائی، یہاں تک کہ میکسیملین کی وفادار اور باایمان بیوی ہیلن کا پیمانہ عمر لبریز ہو گیا اور وہ عالم نزا میں پہنچ گئی۔
ارکمید میرے بیٹے، میری پیاری بہو، میرے پیارے پوتے ڈیوڈ، میں اس بات سے خوش ہوں کہ اپنے ایمان کے ساتھ سفر آخرت پر روانہ ہو رہی ہوں۔ مجھے ایک حقیقت کا اعتراف کرنے دو، میں ابھی تک اپنے شوہر کی موت کا یقین نہیں کر سکی ہوں اور ہمیشہ ان کی واپسی کی منتظر رہی ہوں۔ نہ جانے کیوں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے کوہ انجلس کے نیچے دفن کرنا۔ چاہتی ہوں کہ ان کے نزدیک رہوں۔ آپ کی طبیعت، میری بات مت کاٹو، فرصت کم ہے۔ میری دوسری درخواست یہ ہے کہ میرے شوہر اور دوسرے موحدین کی راہ پر جنہوں نے اس راہ میں جان دی ہے باقی رہنا۔ یقین جانو آخری کامیابی حق کی ہے۔ اینٹنن کے جانشین مارکس اورانس کی شہنشاہی 20 سال تک رہی۔ وکالس ہیر کے زمانے میں جس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ شہنشاہ مارکس اورانس اگرچہ مشرق و مغرب کی جانب سے حملوں کا نشانہ تھا، کبھی بھی خدا پرستوں کی سرکوبی سے غافل نہ ہوا۔ مارکس کی شہنشاہیت کا تختہ الٹنے کے ساتھ کمد نے اس کے تخت پر قبضہ کر لیا اور اس نے کچھ دنوں روم پر حکومت کی۔ جب کمد روم میں ایک اور شہنشاہ کے ہاتھوں قتل ہوا، میکسیملین کا بیٹا ارکمید بھی فیلاڈیلفیا میں عالم سکرات میں تھا۔ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ ہمیشہ اپنے شہید دادا میکسیملین اور دوسروں کی یاد زندہ رکھیں، صراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں اور بت پرستی کا مقابلہ کریں۔
کمت کے قتل کے ساتھ شہنشاہیت کی حالت نہایت خراب ہو گئی، اور اس ہرج و مرج میں خدا پرستوں کا تعاقب اور ان کو ایذائیں پہنچانا فراموش ہو گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ مسیحیوں کی بحثیں گلی کوچوں تک پہنچ جاتی ہیں، اور ناصری پیغمبر کے ماننے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے۔ گرجا گھر تیزی کے ساتھ علانیہ اور متعدد ہو جاتے ہیں، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ زیادہ پیروکاروں کو اپنی طرف کھینچنے کی خاطر رومیوں کے غلط عقائد کے سامنے جھک کر ان کے بہت سے عقائد کو قبول کر لیتے ہیں اور عیسائی مذہب میں بنیادی انحراف پیدا کرتے ہیں۔ خدا پرست تقریباً نصف صدی تک سکون سے رہتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر تاج و سلطنت کو راستین کے حوالے کر دیتی ہے۔ ایک بار پھر خون خرابہ آگ اور ایذائیں سب جگہ پھیل جاتی ہیں، لیکن راسیس 2 سال سے زیادہ نہیں رہتا اور ایڈرین کے ہاتھوں سرنگوں ہو جاتا ہے۔ ایڈرین کا عہد عیسائیت کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے۔ بہت زیادہ خدا پرستوں کی خداؤں کے لیے قربانی ہوتی ہے، لیکن تقدیر ایڈرین کو ہمیشہ کے لیے تخت پر نہیں چاہتی۔ ساسانی شاہ پور ایران کا ایک عظیم لشکر تیار کر کے روم کی سرحدوں پر حملہ کرتا ہے۔ ایڈرین اور شاپور کے درمیان جنگ خدا پرستوں کو ایک بار پھر بھلا دیتی ہے۔ روم کا لشکر ایران سے شکست کھانے کے بعد ایڈرین شاپور کا قیدی بن جاتا ہے۔ ایڈرین کی موت خدا پرستوں کے لیے طویل سکون کا سبب بنتی ہے۔ ان کی تنظیم راسیس کے عہد سے بھی زیادہ منظم ہو جاتی ہے۔ رومی گرجا اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے بعد پوپ سب سے بڑا عہدہ یعنی پدر کے لقب کا حامل بن جاتا ہے۔ ایک کے بعد ایک شہنشاہ آتے اور چلے جاتے ہیں، اور خدا پرست روز بروز زیادہ اثر و رسوخ پیدا کرتے ہیں، اور آخر کار میکسیملین اور ان کے ساتھیوں کے عہد کے 200 سال بعد کنسٹنٹائن بھی عیسائی مذہب اختیار کر لیتا ہے، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد تمام رومی شہنشاہیت نئے مذہب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ جب مردے حساب پیش کرنے کے لیے زندہ ہوں گے، صرف نیک اعمال تمہاری نجات کا سبب بنیں گے۔ بے شک وعدہ کیے ہوئے دن آج کے اعمال کو یاد کرو گے اور ہر بری چیز سے پشیمان ہوگے۔ اس دن آرزو کرو گے کہ کاش کوئی گناہ نہ کیا ہوتا، ظلم کو روا نہ رکھا ہوتا، یا برائی کا برائی سے جواب نہ دیا ہوتا۔ پاپا، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے یقین کریں کہ مردے زندہ ہوں گے؟ کیا ابھی تک کسی نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ بے شک دیکھا گیا ہے، ہاں، خدا نے ہمارے آقا عیسیٰ مسیح کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ لیکن پاپا، یہ تو تاریخ ہے، بہت اور کے زمانے سے متعلق۔ بہتر ہے موجودہ زمانے کی بات کیجیے، نہ ماضی کی۔ ہم اس وقت دوبارہ زندگی پر کس طرح ایمان لائیں؟ خدا بندہ ہم سب کے دلوں کو نور ہدایت سے روشن فرما۔ لیکن پاپا، میں جاننا چاہتا ہوں خداوند کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ کیا میرا یہ سوال کرنا صحیح نہیں ہے؟ میرا بھی ایک سوال ہے پاپا، کیا یہ حقیقت ہے کہ انجلس کے غار کے شہیدوں کے جسم تباہ نہیں ہوئے اور وہ اب بھی محفوظ ہیں؟ اس کا تعلق میرے سوال سے کیا ہے؟ غلطی نہ کریں، اگر حقیقت ہو تو بہت مربوط ہے۔ وہ خدا جو انسان کے چند سالہ جسم کو سینکڑوں سال تک محفوظ رکھ سکتا ہے، تو بے شک وہ بوسیدہ جسموں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ میں اس بارے میں تحقیق کر کے آپ کو اینجلس غار کے شہداء کے بارے میں مزید بتاؤں گا۔ خداوندہ، ہم پر رحمت نازل کر اور اپنی پرطلا روح کو فاران پر چمکا، جو ساقیف پر چمکنے والی روح سے زیادہ پرتجلی ہو اور حوریس پر چمکنے سے زیادہ
شاندار ہو۔ نانا جان، میں ساقیف کے معنی جانتی ہوں، وہ پہاڑ جس پر خدا کا نور آقا مسیح پر چمکا تھا، یہ صحیح ہے نا؟ ہاں شاباش، ایسا ہی ہے۔ اوریس حضرت موسیٰ کا کوہ طور ہے جہاں خداوند نے ان سے گفتگو کی، درست ہے؟ کاملاً درست ہے میری بیٹی۔ لیکن آپ نے فاران کا نام لیا تھا، میں نے ابھی تک فاران کا نام نہیں سنا تھا۔ فاران؟ فاران وہ جگہ ہے جہاں خدا کے آخری پیغمبر ہمارے آقا مسیح کے بعد ظہور کریں گے۔ نانا جان، حضرت عیسیٰ کے بعد بھی کوئی پیغمبر آئیں گے نانا جان؟ ہاں میری معصوم نواسی، ہمارے آقا کے بعد ایک اور پیغمبر ظہور کریں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ دادا جان، مسیحا کب آئے گا؟ نہیں معلوم، لیکن جانتا ہوں کہ ان کے پیروکار بہترین لوگ ہوں گے۔ جناب عارض، پاپا فیلوس آئے ہیں۔ کہو آ جائیں۔ ہاں، اب مجھے پاپا فیلوس سے کام ہے، آج کے لیے کافی ہے۔ اب آپ سب جائیں، پھر کل ملیں گے۔ جائیں، کل پھر ایک اور کہانی ہوگی۔ سلام جناب آریس پر۔ پاپا فیلوس پر سلام، میں آپ ہی کا منتظر تھا۔ خوش آمدید۔ یہ آپ کی مہربانی ہے۔ میری کہاں ہے؟ آپ کے نواسوں میں میری کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اپنے چچا سے ملنے فیلاڈلفیا سے باہر گئی ہے، اگلے ہفتے لوٹ آئے گی۔ بے شک آپ کی نواسی میری خداوند کی آیات میں سے ایک آیت ہے، اس میں ایمان، تقوی اور دانش سبھی موجود ہے۔ یہ سب آپ کی مہربانی ہے، تشریف لائیے۔ آئیے پاپا فیلوس۔ نہیں، بیٹھنے کی فرصت نہیں، میری بگھی تیار ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اینجلس غار کو دیکھوں۔ اینجلس غار کس لیے؟ راستے میں سب کچھ بتاؤں گا۔ عجیب ہے کہ آپ ابھی تک اینجلس پہاڑ پر نہیں گئے۔ میں بہت کم سفر کرتا ہوں، اب تک فیلاڈلفیا سے بہت کم باہر گیا۔ اگر آپ کے جد اعلیٰ جناب میکسیملین اور ان کے دوستوں کی شہادت کی داستان کو مجلس میں بیان کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی تو شاید اس سفر کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ شہدائے غار کی داستان میں آپ کو سناؤں گا۔ ہمارے خاندان نے سینہ بسینہ اس داستان کو ایک دوسرے کے لیے بیان کی ہے اور اس کو حفظ کیا ہے۔ وہ رہا کوہ اینجلس۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں اس جگہ کو پہچانتا ہوں، پہلے بھی اس جگہ کو دیکھا ہے۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ پہلے یہاں نہیں آئے۔ آپ یقین رکھیں، ایسا ہی ہے۔ سنبھل کر۔ یہ رہا کوہ اینجلس، جس کو دیکھنے کی مشتاق تھے۔ میں پھر کہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ پہاڑ میرے لیے اتنا جانا پہچانا کیوں ہے۔ جی ہاں، وہ خوفناک غار جس کے قریب جانے کی کسی میں ہمت نہیں، وہ یہی ہے۔
अब समझ में आया। मैंने एक रात इस जगह को ख्वाब में देखा है। अरे हाँ, मैंने देखा कि एक तेज रोशनी इस जगह से जो आपने दिखाई है बाहर निकली और एक मर्द उसके अंदर से पहाड़ के नीचे आया और मेरे सामने खड़ा हुआ और उसी वक्त मैं नींद से बेदार हो गया। अगर गार में दाखिला मुमकिन होता तो शायद ये राज खुल जाता। वो शख्स जो पहाड़ से नीचे आया था अजीब आदमी था। मुझे नहीं मालूम इस ख्वाब की ताबीर क्या है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो गार नूरानी है और उसमें सोने वाले औलिया हैं। आलम ख्वाब में मैंने महसूस किया कि वो शख्स जो पहाड़ से नीचे उतरा था उसे शायद मैं पहचानता हूँ, लेकिन अब मेरे पास तकरीर के लिए काफी मवाद है। अभी नहीं, अभी काफी नहीं। आपको इस बारे में बहुत सी बातें जाननी है। घर चलते हैं ताकि आपके लिए बयान करूं। आपने वो कब्र देखी है? हाँ हाँ। मैक्सिमिलियन की बीवी जिसका नाम हेलन था, वो वहां मदफून। कितनी वफादार बीवी थी, मौत के बाद भी अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा। जनाब अदनान फिलाडेल्फिया के मोहतराम आज़म। दुरूद हो जनाब मोहतरान पर। सलाम हो जनाब थियोदोस पर। सलाम जनाब मोहतरान, खुश आमदीद। आपने इज्जत बख्शी, तशरीफ ले चलिए। तशरीफ रखिए। खूब, सुनाइए गिरजा का क्या हाल है जनाब मोहतरान? सुना है जनाब पोप की तबीयत नासाज है। उनकी बीमारी मामूली है, ठीक हो जाएंगे। मैं एक ज्यादा अहम काम के लिए आपके पास आया हूं। ज्यादा अहम काम? लगता है जनाब हाकिम की तवज्जो दीनी उमूर पे कम हो गई है। ज़ाहिरन फौज की तंजीम और मुल्क की देखभाल मौका नहीं देती कि आवाम के दीन के बारे में भी कुछ सोचें। यानी पादरियों की फराइज की अंजामदेही भी मेरा फर्ज है। जनाब हाकिम, बुत परस्तों ने खुफिया तंजीमें बनाई हैं और लोगों के ईमान को कमजोर कर रहे हैं। मसलन क्या करते हैं? शक पैदा करते हैं। ईसाई के उन्वान से गिरजा घरों में जाके अजीब व गरीब सवालात करते हैं। मक्कारी और गलत दलीलों से फर्जंदाने खुदा को शक में डालते हैं। पोप के मोहतरम नुमाइंदे जनाब मोहतरान से अजीब है। बताइए मैं क्या कर सकता हूं? शुभात के जवाबात जनाब मोहतरान को देना चाहिए, न मुझे। बहरहाल मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको मुत्तला कर दूं। जनाब पोप ने सख्त हुक्म दिया है कि इस सिलसिले में इक़दामात हों। सख्त हुक्म दिया है। जैसा कि बताते हैं वो लोग इस सुरंग से गए हैं। अपने सर को बचाइए। यहाँ तो बहुत सफाई है जनाब आरियुस। मैं इस जगह को हमेशा साफ रखता हूँ। शायद आप यकीन न करें, मैं बाज़ औक़ात इस सुरंग में टहलता हूँ। मुझे यहाँ अजीब सुकून सा मिलता है। अजीब है, वो इस रास्ते से गए थे। इस सुरंग से उस जमाने में क्या फायदा उठाते थे वो लोग? ज़ाहिरन ज़रूरी मौके और खतरे के एहसास पर निकलने का ये मुतमईन रास्ता था।
اچھا، تو یہ کتاب خانہ اس زمانے میں موجود تھا؟ ہاں، زیادہ تر کتابیں اسی زمانے کی ہیں، جیسا کہ بتاتے ہیں جناب میکسیملین زیادہ مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اچھا، بہت دلچسپ ہے۔ آپ جناب میکسیملین کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ تشریف رکھیے۔ ان کا گیلس نامی ایک غلام تھا۔ اس نے اپنے آقا کی زندگی کی تفصیلات کو جناب میکسیملین سے زیادہ لگاؤ کی خاطر بعد کی نسل کے لیے بیان کیا ہے۔ اور بعد کی نسل نے اگلی نسل کے لیے؟ جناب عارس، محترمہ لیزا تشریف لائی ہیں۔ سلام ہو آپ پر عالی جناب عارس۔ خدا کا سلام ہو آپ پر محترمہ لیزا، خوش آمدید، تشریف رکھیے۔ سلام پاپا فیلوس اور جناب عارس۔